بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ استغفار کے فوائد۔ نمبر 1، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ نمبر 2، حالات اچھے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے۔ یہ اپنی بات منوا کر رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوئے تھے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ گھڑی کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ کیا کام کرتی ہے اور چلتے رہیے جیسا کہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ کامیابی خوشیوں کی کنجی نہیں ہے، بلکہ خوشیاں کامیابی کی کنجی ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو کامیابی ملنا بھی یقینی ہے۔ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، ان کا مقصد تو آپ کی پوشیدہ صلاحیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے اوپر ہو رہی تنقید کو بغیر غصہ کیے برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم صحیح معنی میں تعلیم یافتہ اور پختہ ذہن ہو چکے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ راستے میں اچھی چیزیں بھی ملیں گی، بس چلتے رہیے۔ میں ہمیشہ وہ کام کرنا پسند کرتا ہوں جو مجھے نہیں آتا، کیونکہ اس سے مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ اونچا بولنے والا طاقتور
اور خاموش رہنے والا کمزور ہوتا ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو، میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ بہترین زندگی۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔